مولانا نورانی کی اپنی پیشانی پہ دیے گئے بوسے کی انسیت میں آج بھی محسوس کرتا ہوں۔ دوسری نسبتاً تفصیلی ملاقات پارلیمنٹ میں ان کے آفس میں ہوئی۔ اب یاد کرتا ہوں کہ آداب مجلس کا لحاظ، نشست و برخاست کا خیال، لباس کی وضعداری، خوش لباس اور خوش وضع لوگ تو بہت سے دیکھے، لیکن حضرت مولانا کی سج دھج کم ہی نظر آئی۔ ان کی قرأت بھی ایک بار سننے کا اتفاق ہوا، شروع ہوئے تو جی چاہا کہ بس پڑھتے ہی چلے جائیں، کانوں میں رس گھلتا اور پتھر دل بھی پانی ہو جاتے تھے۔ کبھی تقاریر میں کوئی شعر پڑھتے تو سامعین جھوم اٹھتے۔ اصلاً وائس تھے، چنانچہ تقریر میں بھی واز کا تھا پھیلا ہوتا۔ بات سے بات پیدا کرتے چلے جاتے، قصے کہانیاں اور حکایتیں بھی سناتے اور مثنوی کے اشعار سے بھی دلوں کو گرماتے۔ ان کے مواعظ میں لوگ اس طرح ساکت و صامت ہوتے جیسے ان کے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہیں۔ سننا ہے مولانا کے قلب و ذہن پہ آخری دنوں میں شدید دباؤ تھا اور وہ ملنے والوں سے کہا کرتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں۔ اسلام آباد کی زہرناک ہوائیں، ماحول کی اذیت ناک گھٹن، مکر و فریب کے جال، بند ہوتے رستے، قومی آزادی اور خود مختاری کا مارکیٹ میں ہر روز گرتا ہوا بھاؤ، ارد گرد آئین، قانون، ضابطوں، قاعدوں، انصاف کے ٹوٹتے بکھرتے کھلونوں کی چیخیں، ہر لمحے حساس دل میں چبھنے والی کرچیاں، شاید سوچنے، پیچ و تاب کھانے، کوڑنے، بے قل رہنے، بے خوابی، گھٹن، دل سوزی کے شکار مولانا نورانی بلا شبہ تھک گئے تھے۔ ایک خوشپوش فقیر مدینے کی گلیاں جس کی روح میں موتیے کی طرح مہکا کرتی تھیں، تو شاید اسی کے اندر سے کسی نے فیصلہ سنا دیا کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو۔ مولانا کو پان سے خاص رغبت تھی، بطور خاص عمدہ اور خوشبودار پان تیار کرواتے اور کبھی کبھار ذرا مزاح کہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا وہ ضرور پان کا درخت تھا۔ بقول محشر بدایونی کے جن کی یادوں سے رگے جاں میں دکھن ہونے لگے، ذکر چھڑ جائے تو پتھر کا بھی دل رونے لگے۔ انہوں نے کتنے برس نماز تراویح پڑھائی، کتنے ممالک میں کتنے ہزار گمراہوں کو صراط مستقیم دکھائی، کتنی مساجد تعمیر کی، کتنے حج عمرے کیے، 8 سال کی کم عمری میں قرآن شریف حفظ کرنے کے بعد زندگی میں کتنی تلاوت کی، کتنی تبلیغ کی۔ میں یہ سب تذکرہ یوں نہیں کرنا چاہتا کہ یہ تو ان کا اور رب کا معاملہ ہے، مجھے تو ان سے ملاقاتوں کے بعد نہ جانے کیوں نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی 2 واقعات یاد آتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، ہم میں سے ہر شخص کو محسوس ہوتا جیسے رسول اللہ کی تمام تر توجہ ہم پہ ہی مرکوز ہے اور وہ اس ہجوم میں صرف اور صرف مجھے ہی چاہتے ہیں۔ دوسرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کی شدت بڑھ جاتی، تلوار چلاتے چلاتے ہمارے بازو شل ہو جاتے، دھوپ سوئیاں بن کے ہماری کھال میں اترنے لگتی اور موت کا خوف ہماری روحوں کو چھو کر گزرنے لگتا، تو ہم فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ اقدس میں پناہ لے لیتے، ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، وہ ہمیں مسکرا کے دیکھتے اور پھر سارے خوف ختم ہو جاتے، ساری تھکن دور ہو جاتی، سارے حوصلے پلٹ کے واپس آ جاتے، ہم نعرہ تکبیر بلند کر کے پھر رزمگاہ میں کود پڑتے۔ میں نے دیکھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی سے ملنے والا ہر شخص یہی دعویٰ کرتا کہ وہ صرف مجھے چاہتے ہیں، مجھے صرف مجھ پر ہی توجہ دیتے ہیں۔ ان کے کچھ عقیدت مند تو یہ بھی کہتے کہ جب ہم روزگار کی تلوار چلا چلا کر تھک جاتے ہیں، اختیار کی چکی پیس پیس کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مکر و فریب کے صحرا میں چل چل کر جاں بلب ہو جاتے ہیں، تو نورانی میاں کے سائے میں آ کر یوں پناہ لے لیتے ہیں کہ سچے عاشقان رسول کے سائے بھی بڑے ٹھنڈے ہوا کرتے ہیں۔ ان سب کو یقین ہے کہ حضرت کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا تھا، حالات کے سمندر میں ڈوب نہیں سکتا تھا، برائی کے صحرا میں بھٹک نہیں سکتا تھا۔ ایک بڑی مذہبی سیاسی جماعت کا سربراہ، پارلیمنٹ میں کئی بار پہنچنے والا انسان ساری زندگی کرائے کے فلیٹ میں گزار کر کچھ ہی عرصہ پہلے اپنے نئے گھر میں منتقل ہوا، تو وضاحت کرتا پھرتا کہ ان کے سسر ڈاکٹر فضل الرحمان جو ضیاء الدین مدنی کے فرزند تھے، ان کا انتقال ہوا تو جائیداد کا کچھ حصہ حضرت کی اہلیہ کے حصے میں آ گیا اور یہ مکان وہیں چلا۔ میں نے علامہ کے جنازے میں ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ڈھاریں مار مار کے روتے دیکھا، تو خود سے سوال کیا کہ یہ سب کیوں روتے ہیں؟ اس شخص میں آخر کیا خوبی تھی؟ کیا یہ سب کچھ
اس کے بولنے واز کرنے کو یاد کر کے روتے ہیں؟ کیا وہ ان سب کو ملازمتیں پلاٹ پرمٹ دلا دیا ہے؟ کیا وہ اپنے رفقا کی وزارتوں مشارتوں کے لیے داؤ پیش لڑاتا رہا، یا دن میں حکومت کے خلاف بیان دے کے رات کے اندھیروں میں اپنی فائلوں پہ سائن کروا کے ان لوگوں میں بانٹتا رہا؟ شاہ احمد نورانی کیا ان سب کو تعویذ بنا کے دیا کرتے تھے، ان پہ پھونکے مارتے تھے، دوسری مساجد پہ پتھراؤ کی تلقین یا کفر کے بے حساب فتوے جاری کیا کرتے تھے؟ آج کے دور کا ایک روایتی سیاستدان یا مولوی کیا کرتا ہے؟ اور حضرت بھی تو اسی قبیلے سے تھے۔ پھر یہ ہزاروں کا ازدحام روتا کیوں ہے، اور ایسا کیوں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زمین اور آسمان بھی روتے ہیں؟ میں سوچتا رہا، جواب تراشتا اور تعویل پہ تعویل کھڑی کرتا چلا گیا، لیکن اپنے سوال کے مرتبے کا جواب مجھے نہیں ملا۔ میں نے مولانا کی ایک کتاب اور ایک آڈیو کیسٹ نکالی جو مجھے برادر رفیق نورانی صاحب ایک بار دے گئے تھے، اور مولانا کے ساتھ اپنی ملاقاتیں یاد کی تو جیسے تمام سوالات کے جواب روشنی کے کوندے کی طرح لپک کر سامنے آ گئے۔ علامہ میں کیا خوبی تھی؟ اس کے بعد بھی کسی کی خوبی کی گنجائش رہتی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر چھوٹے سے چھوٹا شخص اس کو بھی احساس نہ ہو کہ وہ چھوٹا ہے۔ اس کی حیثیت جسے اللہ کی مسکراہٹ کی کرامت نصیب ہو، اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس کا مقام جس شخص میں اتنی پذیرائی کے باوجود میں نہ آئی ہو، اس سے بڑا صوفی کون ہوگا؟ رتبہ جس کے دروازے پہ دنیا پڑی ہو اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اس سے بڑا پیر کون ہوگا؟ جس شخص میں مروبیت نہ ہو، جس کی حیرت ختم ہو گئی ہو، اس سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ یہ ہزارہ لوگ ایک ولی، ایک پیر، ایک صوفی، ایک بزرگ کو یاد کر کے روتے ہیں۔ یہ کسی مولوی یا سیاستدان کا مجمع نہیں، یہ عطر میں بسی اجلی پوشاک زیب تن کیے، سیاہ امامہ سر پر سجائے، عقیدت سے گردن جھکائے، دست بدستہ در جانا کی طرف قدم اٹھاتے ایک عاشق رسول کا سفر آخرت ہے۔ پیران طریقت اٹھتے جاتے ہیں، روز بروز اقبال کے ان اشعار کی صداقت بڑھتی نظر آتی ہے کہ رمز قرآن اس زمانے کے لیے موضوع نہیں اور آتا بھی نہیں مجھ کو سخن سازی کا فن، تم باذن اللہ کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کر۔ علامہ نورانی کے جانے کے بعد کراچی کی محفلیں، پورے ملک کی محفلیں سیاسی مذہبی ویران سی لگتی ہیں۔ ویراں ہے میں کدا غم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ میں علامہ کے دونوں بیٹوں سے نہیں، ان کے لاکھوں بیٹوں سے، ان کے باپ کے چلے جانے پہ تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی